بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے، آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے، نیم گرم دودھ میں روز ایک چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے کمر درد نہیں ہوتا، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے، پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہوتا ہے، لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھنی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتے دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر بالوں کو سوا کر رکھتی ہیں اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ برکت ہوتی ہے۔ فالج ہونے کی 6 خاموش علامات: ایک کی جگہ 2 نظر آنا، ہاتھ پاؤں سن ہونا، بولنے میں مشکل پیش آنا، آدھے سر کا درد اور دماغ کا کام نہ کرنا، اچانک الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر پانا، چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاپ کارن صحت مند کھانے کی چیزیں، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھے ہیں۔ ایک گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ یہ سب گول کھائیں، یہ چربی کو کم کرتا ہے اور قبض کو دور۔ جن کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لیے سنگھاڑا کا پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ گلاس دودھ میں ملا کر پئیں، 1 مہینہ استعمال کریں۔ لیمو کے چھلکے ناخن پر رگڑنے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیمو کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اچار خراب نہیں ہوگا۔ آلو ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ سبزیوں میں آلو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ آلو میں نشاستہ، نمکیات، روغن لمحیات اور حیاتین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کئی بیماریوں کے خاتمے میں مفید ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ نہارمو لسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ تندور کی پکی روٹی کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ منہ میں کنگھا ڈالنے سے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے یا زیادہ چائے پینے سے دانت گر جاتے ہیں۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی سے منہ دھونے سے چہرے پر جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دوپہر کے وقت کام کرنے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری سبزیوں کی بو دور کرنے کے لیے دودھ کو ہاتھوں پر مل کر دھو لیں، بو دور ہو جائے گی۔ 5 کا مربع دن میں 3 فٹ 100 گرام کھایا جائے تو 40 دن میں دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو افراد پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں کئی فیصد تک اضافہ ہوتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس لے کر بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس میں نہارمو کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے 1 لیمو چھڑک کر دیگر نمک مسالے ڈالیں، نہارمو کھا لیں، 1 گھنٹے تک اور کچھ نہ کھائیں، یورک ایسڈ نارمل ہوگا۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کبھی کسی دوسرے کا نہیں۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں نیمبو ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ، رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی پیو۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی، دماغی کام کرنے والے کے لیے لاجواب ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات۔ دودھ ابالتے وقت اگر دودھ والے برتن میں چمچ کھڑا کر دیا جائے تو دودھ باہر نہیں گرتا۔ بد ہضمی اور بھاری بن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کریں۔ جس گھر میں غسل کے لیے کھانا کھانے والے برتن استعمال کیے جائیں اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آتی۔ اگر منہ پک جائے یا منہ میں چھالے ہو جائیں تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے فائدہ ہوگا۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپکپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ اگر
اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دیں یا چوتھائی کر دیں اور روزانہ بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبرم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں۔ انشاءاللہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ ہی عرصے میں دور ہو جائے گی۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی لو، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ ناظرین، کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق آلو کو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ میں افاقہ ہوتا ہے۔ اچھے گوشت کی پہچان گوشت کا جلدی گل جانا ہے۔ گوشت خریدے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو خرید لیں۔ بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، اس سے دل کی نالیاں کھلتی ہیں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنا، گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اس سے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا مقصود ہو تو اس میں سے 3 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہار منہ ایک مالٹا کھایا کرو۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہے تو سوئیاں پکا کر ان کی بھاپ لینے سے کھل جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گھی والی روٹی کھانے سے روٹی جلد ہضم نہیں ہوتی۔ مچھلی پکانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر نمک اور لیمو لگا کر رکھ دیں تو مچھلی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کو پتی کے بنا دودھ پلائیں، پتی والا دودھ پلانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ سوکھی کھانسی ہو شلجم کھانے سے آرام ملتا ہے۔ نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چیونٹیوں، بلیوں وغیرہ کو کھانا، دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور دل و دماغ طاقت ملتی ہے۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہے؟ ہاضمے کو متاثر کرنے والی عادت، ہر لقمے کو اچھے سے چبا کر نہ کھانا، کھانے کے فوری بعد کولڈ ڈرنک یا چائے پینا، پیٹ بھر کر کھا لینا۔ دہی میں زیرہ ڈال کر نہار منہ کھا لو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ روزانہ 1 کھیرا کھا لینے سے آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تربوز کا رس پی لینے سے خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں۔ جو عورت اپنے ناخن باقاعدگی سے کاٹ لے وہ وفادار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھے وہ پرخلوص ہوتی ہے، اور جو عورت سادہ چیزیں پسند کرے وہ بھی پرخلوص ہوتی ہے۔ کچے انگور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان ہو جاتا ہے۔ جوان رہنا ہے تو بیری کے پتے سونگھ لیا کرو۔ شوگر ہونے سے چند دن قبل خاموش علامتیں: رات کے وقت جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا، وزن میں کمی، کوئی چوٹ یا زخم ہو تو وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، چلتے ہوئے سر چکرانا، ہر چیز دھندلی نظر آنے لگنا، یہ سب شوگر ہونے کی علامتیں ہیں۔ ناظرین، رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر پیپل کے پتے رگڑنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ خربوزے کھانے سے کبھی گردے کی پتھری نہیں بنتی۔ 1 پاؤ املی کو پانی میں بھگوئیں اور رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر املی کے بیج نکال لیں اور اس میں 5 دانے کالی مرچ، 2 جوے لہسن اور 3 کھانے کے چمچ سونڈ پاؤڈر ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد اسے چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی خشک ہو جائے تو اسے چولہے سے اتار لیں اور اس میں حسب ذائقہ نمک ڈال کر مکس کریں، پھر ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو 2 کھانے کے چمچ اس کے ساتھ استعمال کریں۔ صرف 3 دن کے استعمال سے ہی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ معدے کے تمام مسائل، گیس، تیزابیت، جلن، قبض، پیٹ درد سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہاضمہ درست۔ چہرہ روشن کرنا چاہتے ہو تو دہی کے اندر شہد ملا کر لگا لیا کرو۔ مولی کا رس نکال کر چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور اس کا تیل لگایا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جن میں ایک مرض جذام یعنی کوڑ بھی شامل ہے۔ طبی ماہرین نے زیتون کے تیل کو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے انتہائی مؤثر قرار دیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل خون سے شوگر کی مقدار کم کرنے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مفید ہے۔ اس سے کم نشاستے والی غذائیں
اور پروٹین کی زیادتی کے اثرات بھی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ 2 سے زیادہ چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پی لینا اور اتنی ہی مقدار میں صبح نہار منہ کلی کیے بغیر پی لینا۔ صبح نہار منہ زیتون کا تیل پینے کے بعد ناشتہ کرنے کا درمیانی وقفہ جتنا زیادہ ہو افاقہ اتنا زیادہ ہوگا۔ تاہم اتنا ضرور یاد رکھیے کہ یہ مدت کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہو۔ شوگر لیول کنٹرول میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ زیتون کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے، نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دہی معدے کی تیزابیت کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، گرم روٹی کھانے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ فرش پر اگر بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ ملا کر فرش کو دھوئیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ اگر سبزی بناتے وقت اس میں لیموں کے چھلکے ڈال دیں تو سبزی کا رنگ نہیں بدلتا۔ اگر ہاتھ پر کسی چیز کی بدبو لگ جائے تو سٹیل کا چمچ ہاتھ پر رگڑنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ نیل پالش ریموور سے بجلی کے بورڈ کو صاف کرنے سے بورڈ جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پیاز جلدی گلانا چاہتے ہیں تو پیاز کو لچھوں کی شکل میں کاٹیں۔ اگر گرمی میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہو تو تربوز کھا لیا کریں۔ اگر چھوٹے بچے کو الٹیاں آ رہی ہوں تو سونف دودھ میں گرم کر کے پلاؤ۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی میں گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کے درد میں تکلیف نہیں ہوتی۔ روز ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، سونے سے پہلے لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہوگا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے اور کافی حد تک ٹھیک۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کرو۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ 1 چائے کا کپ نیم گرم پانی لیں اور اس میں شہد خالص کا 1 بڑا چمچ ملا لیں۔ چائے کی طرح آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر 3 بار کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پی لیں، بد ہضمی سے نجات حاصل ہوگی۔ ناظرین، کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کہتے ہیں اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم انسان سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے چینے والے پانی سے دھوئیں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے 1 لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ لیمو کا رس نکال کر برف خانے میں فریز کر دیں، جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال کریں۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں، پسے ہوئے بادام لیں اور دہی ملا لیں، جھریوں والی جگہ پر مسل دیں، چند دن ایسا کرنے سے جھریاں غائب۔ ناظرین، سمندری نمک چاٹنے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دیے کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، دیا جلدی بجھے گا نہیں۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر رات کو آپ کو برے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ معدہ خراب ہو یا پیٹ کا درد ہو تو نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو، کچھ منٹ میں آفاقہ ہوگا۔ گردن پر تیل لگائیں، سستی دور ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے وزن کم ہوگا۔ کان کے پیچھے تیل لگانے سے چستی آئے گی۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھو، دماغ تیز ہوگا۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کریں تو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ کھجور دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے۔ ہلدی کا استعمال جسم کو جوان رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو سکون پہنچتا ہے۔
تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرتا ہے کہ کوئی بات بھولے گی نہیں۔ سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرو۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم سے فاسد مواد کے اخراج میں بھی مفید ہے۔ ناظرین، کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملا لیں اور اسے اپنا بدن گیلا کریں، چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے اتنا لمبا سجدہ کیا کرو۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹینشن، زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ گلاب کے پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار بال دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بال گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور بالوں میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ کھیل کے دوران یا کسی بھی طرح چوٹ لگی ہو اور درد رہتا ہو تو اس پر برف کی ٹکور کرنے سے درد میں کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا موجب ہے۔ پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو۔ استغفار کی 3 تسبیح پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کم نہیں ہوگا۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن کے بعد چہرہ 20 سال جیسا ہوگا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو آرام پہنچاتا ہے، کمر اور گردے کے درد میں بے حد مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ پانی میں اسب گول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں میں بہت افاقہ ہوتا ہے، ان کے لیے مفید ہے۔ پیپل کا پتا منہ میں رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہوتے ہیں۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہے۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لو، اس سے ذکر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا اور چہرہ صاف ہوگا۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیموں چکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگانے سے آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہوگی، آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کا جو کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔
روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کر لو، جلد تازہ رہے گی۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھاؤ، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کرنے کے لیے نکلو تو اس سے پہلے ایک پھل کھا لو، ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج ہوتا ہے۔ روزانہ ایک لیمو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور آپ کی نظر بھی تیز ہوگی۔ جزاک اللہ۔